أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العابد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبواهما خير منهما صلوات على محمد وعلى آله. صل على محمد وآل محمد. شیطان گرامی کافی تاخیر ہو چکی ہے. رات کے 12 بجے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خطاب کے لیے. جو مطالب پیش کروں گا جہاں تک آپ اور سے سنیں گے میں پیش کرتا رہوں گا. عزیزان گرامی ابھی مختلف اعلانات ہوئے. خدار نے حفظ قرآن کیا. پروردگار اس وقت سینکڑوں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں شیعہ حفاظ ہیں. ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. عزیزان گرامی مکتب تشیع کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہر مکتب میں صرف حافظ قرآن ہے. ہمارے پاس محافظ قرآن ہے. حافظ قرآن تو کوئی بھی بن سکتا ہے. محافظ قرآن صرف اہل بیت ہے. میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے ساتھ. عزیزان گرامی ابھی 9 جولائی کے لیے بھی اعلان کیا گیا رہبر معظم کی تشییع جنازہ مشہد مقدس میں ہو رہی ہے اس وقت تہران میں. قم میں مختلف جگہوں پہ تشییع جنازہ کیا جائے گا. اس میں بھی شرکت کے لیے درخواست کی گئی ہے. میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. میری درخواست ہے حدیث پہ غور کیجیے گا. حدیث نبوی ہے. میں دل سے حوالے پیش کر دیتا ہوں. جامع ترمذی شریف کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ المستدرک علی الصحیحین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جو کرائٹیریا ہے ملاک ہے جو ان سے رہ گئی. انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا کرائٹیریا ہے. اس ملاک پہ ہم حدیث قبول کرتے ہیں. امام بخاری نے امام مسلم نے بتایا. تو اس پہ بہت سے لوگوں نے مستدرک لکھی ہے کہ بھئی آپ کا کرائٹیریا یہ ہے تو یہ حدیث بھی آپ کے مطابق آپ کی صحیح میں ہونی چاہیے. اور سب سے مشہور ہے المستدرک علی الصحیحین حاکم نشابوری. یہ شیعہ علماء نہیں ہے جو میں حوالے دے رہا ہوں. مطلب ہے میرے ساتھ. تو المستدرک علی الصحیحین حاکم نشابوری نے بھی لکھا اپنی المستدرک کے اندر. اس کے علاوہ مشکات شریف میں. یہ بڑی بڑی جید کتابیں ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی. یہ شیعہ علماء نہیں ہیں ہمارے علماء نہیں ہیں. میں جن کے حوالے آپ کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان کرام اسی طرح سے آپ کو اور کتابوں کے اندر بھی یہ آپ کو حدیث مل جائے گی. اور ہمارے بھی ممبروں سے بہت سی حدیث آدھی سنائی جا رہی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ حدیث کو دوبارہ پڑھوں اور پوری حدیث سناؤں اور پھر چند مثالیں دے دوں کہ جو حدیثیں آدھی سنائی جا رہی ہیں. مطلب ہے نا میرے ساتھ. بھائی آپ نے ہمیشہ مجھے محبت سے سنا ہے کہ میں کئی برس سے آپ کی خدمت میں مسلسل مطالب ہوں. بھئی اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں تاخیر ہو گئی ہے میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہا ہوں. مجمع میرے ساتھ رہے گا محبت کے ساتھ سنیے گا. تو حدیث سرور کائنات نے فرمایا 2 بچوں کو گود میں بٹھا کے مسجد نبوی میں منبر رسالت پہ صحابہ کے مجمع میں ایک 4 برس کا بچہ ایک 3 برس کا اور صحابہ کے سامنے فرمایا یہ دونوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ
تمام جوانان جنت کے سردار ہیں. بس یہ یہاں تک حدیث پڑھی جاتی ہے ہمارے بھی ممبروں سے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے حدیثیں کاٹ دی ہیں، لیکن حدیث یہاں رکتے نہیں ہے. سرور کائنات نے فرمایا 2 حدیثیں ہیں، وہ ابوہما، اور ان کے بابا ان سے بہتر ہیں، اور دوسری جگہ پہ وہ ابواہما خیر منہما، ان کے ماں باپ ان سے بہتر ہیں. یعنی حسن حسین جوانان جنت کے سردار، علی و فاطمہ ان سے بھی بہتر ہیں. مجمع اسی محبت کے ساتھ چلے گا جو میں پیش کرنا چاہوں. میں چند مثالیں دے دیتا ہوں جہاں حدیث آدھی پڑھی جاتی ہے. پہلی حدیث جو بہت مشہور ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ حدیث یہاں پہ آدھی ہے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے، علی دروازہ. حدیث یہ آدھی ہے. پوری حدیث کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب. میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. توجہ فرما رہے تھے گرامی، سرور کائنات نے فرمایا جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جاؤ. دروازہ ہے مولا علی. حبیب خدا نے کیوں فرمایا جسے علم چاہیے دروازے پہ آئے؟ تاکہ اگر بعد میں کبھی کوئی حدیث میں اضافہ کر دے کہ کوئی دیواریں ہیں کوئی چھت ہے، تو حبیب خدا نے کہا دیواریں نہ پھلانگنا، چھتوں پہ نہ بیٹھنا، دروازے پہ آنا. اسی محبت سے چلتے رہیے گا، سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا نا. ایک حدیث اور پیش کر دیتا ہوں جسے آدھا سنایا جاتا ہے. علی مع الحق والحق مع علی. یہ حدیث یہاں پہ نہیں روکتا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجمع کی توجہ ہو. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. حدیث یہاں رکتی نہیں ہے. صحابہ کا مجمع، خطیب ہے پیغمبر. آپ نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. پھر آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کے فرمایا اللہم ادر الحق کما دار علی. پروردگارا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ، تو حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. حدیث ہے حبیب خدا فرماتے پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے. نہیں میں پہنچا نہیں پا رہا. حبیب خدا فرماتے دعا کرتے پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. نہیں ابھی بھی نہیں میں پہنچا سکا. بھئی دعا تو علیہ باللہ، میں پیغمبر کو سکھا نہیں رہا، دنیا کے اصول بتا رہا ہوں. دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ پروردگارا علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑے. لیکن حبیب خدا فرماتے پروردگارا حق کو اتنا ادب سکھا دے وہ علی کے پیچھے چلے. تو فرما رہے تھے حبیب خدا کی دعا سمجھا رہی ہے کہ حق کو ادب کی ضرورت ہے. جہاں جہاں مولا جائیں گے حق پیچھے جائے گا. چلے میں بات تو آگے بڑھانے لگا تھا لیکن روک کے آپ کی محبتوں کے لیے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں نا کہ سرور کائنات کی ایک صحابی ہے، نام ہے عمار ابن یاسر. اسے تو پہنچ گئے ہیں. تو صحابہ کے مجمع میں سرور کائنات نے فرمایا اے عمار اذا سلک، اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں، رات نہ ہوتی میں اتنی وضاحت نہ کرتا. وادی سمجھتے ہیں؟ دونوں طرف پہاڑوں اور جو بیچ میں راستہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وادی. انگریزی میں کہتے ہیں ویلی. جب دونوں طرف پہاڑوں، اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اندر چلے جاؤ تو نکلنا مشکل، کیونکہ دونوں طرف پہاڑ. جو پہنچ رہے ہیں حبیب خدا نے فرمایا اے عمار اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں،
اور میرا بھائی علی اکیلا دوسری وادی میں چلا جائے تو اے عمار، پیغمبر کو پتا تھا نا میرے صحابہ میں سب سے لمبی زندگی ہوگی، اے عمار آپ میرے سارے صحابہ کو چھوڑ کے میرے بھائی علی کے پیچھے چل دیجئے گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا میں نے مان لیا، میں علی کے پیچھے چلوں گا، لیکن اگر کسی نے پوچھا تو جواب کیا دوں؟ تو کہیے گا علی حق کے ساتھ ہے، حیدری۔ سب مل کے جواب دیں، حیدری۔ بے شک بے شک آ نہیں سکتا۔ بھئی یہ ایک ایک جملہ جس کی بھی ربائی ہے، آپ کی اپنی ہے یا جس کی بھی ہے، ایک ایک جملہ عین حدیث کے مطابق ہے۔ میں دیکھیں میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، سرور کائنات نے فرمایا کہ جہاں جہاں علی جائیں عمار وہاں جائیے، کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور جہاں علی جائیں گے حق وہیں جائے گا۔ عزیزان گرامی میں جملہ پیش کر رہا ہوں، میرے ان بھائی نے یہ جو روائی پڑھی ہے یہ واقعاً سچ ہے، اور میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی انہوں نے مجبور کر دیا۔ دو صحابہ کھڑے تھے دیکھ رہے، انہوں نے دیکھا کہ جناب سلمان فارسی سے کوئی پوچھ رہا ہے کون کون بیٹھا، انہوں نے کہا وہ تو وہ ہے، وہ ہے، اور یہ جو بیچ میں بیٹھے جواب دے رہے انہیں میں جانتا نہیں۔ کچھ لوگوں نے جا کے رسول خدا کو شکایت کی، کہا یا رسول اللہ ہم دونوں نے خود دیکھا، خود سنا، سلمان نے علی کی طرف اشارہ کرتے کہا انہیں میں نے جانا۔ پیغمبر مسکرانے لگے، کہا ذرا بلائیے سلمان۔ جناب سلمان نے کہا جی یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا، سلمان یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا آپ علی کو نہیں جانتے، کہا ہاں یا رسول اللہ، کہا انہیں سمجھا دے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، یہ نہیں کہا مجھے سمجھا دیں، میں تو سمجھا ہوا، سلمان انہیں سمجھا دیں۔ آپ نے کیوں کہا کہ آپ علی کو نہیں جانتے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے، مجھے بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو بھی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ یا رسول اللہ نہ میں اللہ ہوں نہ میں آپ۔ حیدری توجہ فرما رہے ہیں جانے گا، تو میں حدیث کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ تو جانے کے نامی سرور کائنات نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں سردار، یہ دونوں سید ہیں۔ توجہ کس کے؟ جوانان جنت کے۔ شباب جمع ہے شاب کی، شاب کہتے ہیں جوان۔ اب بہت سے لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ یہ تو جوانوں کے سردار ہیں، یہ کھول کے پڑھوں گے پریشان تو نہیں ہوں گے؟ میرا مزاج تو آپ جانتے ہیں، دیکھیں 7 8 سال 9 سال ہو گئے، مجھے یاد بھی نہیں ہے کتنا عرصہ ہو گیا، تو بھئی آپ میں سارے مجمع کی توجہ ہو، اور بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ یہ تو جوانوں کے سردار ہیں، جوانوں کے، جیسے لوگوں نے کہا تھا بچوں میں پہلے علی مان لا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میں نے اوروں کے نام نہیں لیے ہیں، بوڑھوں میں کون، غلاموں میں کون، بیویوں میں کون۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے بہت معذرت کے ساتھ، اس کی دل آزار، مجھے پتا شیعہ سنی مشترک مجمع اور دور دور تک لوگ بیٹھے ہیں، تو اعلان گرامی اگر آپ نے کسی کو بھی کریڈٹ دینا نا نمبر 1 بنا لو، ہم مولا کو وڈرا کر لیتے ہیں، ہم مولا کا نام نکال دیتے ہیں۔ آپ نے جسے کہنا بھی یہ پہلے ایمان لائے وہ غلاموں میں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قدم گاہ پہ مولا علی ایمان ہی نہیں لا۔ آپ لوگ تو پریشان ہو گئے بھائی، مجھے بتایا موالیوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے یہاں پہ، بھائی میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں علی ایمان نہیں لا، رسول اللہ کی قسم علی ایمان نہیں لا، علی مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لا۔ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو۔
حیدر ممنون آپ کی محبتوں کا. تو پہلے کوئی مشرک رہا ہوگا نا تو ایمان لایا. نہیں، ہاتھ جوڑ کے ایک اور جملے کو پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مجھے پرواہ نہیں میرا نتیجہ کیا ہو، سر پہ کفن باندھ کے جملہ کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، میرے مولا علی علیہ السلام سے متعلق جملہ پیش کرنے لگا ہوں کہ تمام افراد یہ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ ایمان لے آئے، رضی اللہ بن گئے، تو مانو نہ ثابت مشرک تھے، کافر تھے. آگے میں گناہ نہیں گنواؤں گا کہ شرابی تھے یا نہیں. جو میں یہ کہتا ہوں جو کچھ گناہ تھے توبہ کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، تو اللہ یہی کہے گا نا جا میں نے معاف کیا. اب تک شرک کر رہا تھا، میں نے معاف کیا، توبہ قبول ہوئی، آج سے رضی اللہ ہو گیا. اللہ یہ تو نہیں کہے گا جا میں نبی بنا رہا ہوں. پہنچ گئے. اللہ کبھی مشرک کو نبی نہیں بناتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی ہوتا تو. حیدری ممنون آپ کی محبتوں کا. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں آپ کی محبتیں، آپ کا عشق مولا سے سلامت رہے. بھئی میں ایک روک کے چلیں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں جملے کی. تو سرور کہنا سمانے جوانانہ جنت کے سردار حسن و حسین جتنی محبت سے دیکھیں اسی محبت سے سنیے گا. اور صحیح بخاری کہاں؟ صحیح بخاری میں ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے بعد کتاب الباری صحیح بخاری. اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے. اس میں ہر چیز صحیح ہے. اس کے اندر ایک پورا باب ہے، باب مناقب صحابہ. مناقب سمجھتے ہیں؟ فضائل. اس میں باب ہے باب مناقب فاطمہ. کچھ لوگ پہنچ گئے. وہاں حدیث نبوی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے کہ سرور کائنات نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ. ہماری کتابوں میں فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، ساری کائنات کی بیویوں کی ملکہ فاطمہ ہیں. اب صحیح بخاری میں الفاظ یہ ہیں کہ ساری جنت کی خواتین کی سردار فاطمہ. دو جملے تشریح کے سن لیجیے گا سارے مجمع کی طور پر. آپ نے ہزاروں علماء کو سنا ہوگا، مجھے حقیق کے دو جملے سن لیجیے. دیکھیں اللہ ہے علیم و خبیر. علیم و ہر چیز کا پہلے سے علم رکھتا، ہر چیز کی پہلے سے خبر رکھتا. تو وہ اللہ جب جنت بنا رہا ہے اسے پتا ہے اس جنت میں حوا نے بھی آنا ہے، ہاجرہ نے بھی آنا ہے، سارہ نے بھی آنا ہے، آسیہ نے بھی آنا ہے، مریم نے بھی آنا ہے، خدیجہ نے بھی آنا ہے. تو اللہ نے کہا میں ایک ایسی فاطمہ بناؤں کہ وہ جوان اور یہ ساری بزرگ بیویاں بھی اسے سلام کریں. پہنچ گئے. جناب سیدہ کی عظمتوں پہ آواز بلند صلوات. توجہ فرما رہے ہیں جانے میں. وہ کہا میں ایک اور جملہ روک کے کہہ دوں آپ کو. اذان گرامی سارے مسلمانوں نے لکھا ہے کہ جب بی بی دنیا سے رخصت ہوئی تو جوان تھی. لکھا یا نہیں؟ میں مصاحب پہ نہیں آیا. بی بی جوان تھی یا نہیں؟ ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں ذرا ایک مرتبہ اگر نہیں بھی معلوم کہتی ہے میں دلیل دوں. بی بی جب دنیا سے گئی تو جوان تھی. توجہ بی بی جوان تھی. اذان گرامی جناب حوا بزرگ تھی، جناب سارہ بزرگ تھی. میرے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جناب سارہ بزرگ، جناب ہاجرہ بزرگ، جناب خدیجہ بزرگ، جناب مریم بزرگ. وہ ساری بزرگ ہو کے جسے سلام کریں وہ فاطمہ. جب جوانی میں فاطمہ پہ ساری بیویوں کا سلام تو جوانی میں علی پہ کیوں نہیں؟ پہنچ گئے؟ میرے جملے پہنچ گئے جانے گے؟ نہیں میں نہیں پہنچا سکا تو ہاتھ جوڑ کے سن لیجیے. اذان گرامی پیغمبر کے بعد
سیدہ کہتی تھی علی امامی، علی میرے امام ہیں. نہیں پہنچا سکا. عزیزان گرامی، مولا خلافت میں نہیں تھے، حکومت میں نہیں تھے. سیدہ کہتی تھی علی میرے امام. اور مسلمانوں جسے سیدہ امام کہیں اسے چھوڑ کے کسی اور کو نہ مان لینا. میرے جملے پہنچ رہے تھے لیکن میں چلے روک کے ایک اور جملہ پیش کر دیتا ہوں. ایک ام المومنین فرما رہی ہیں کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب جب فاطمہ بزم رسالت میں تشریف لاتی قام الیہا، سرور کائنات اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، آگے بڑھتے، وقبلہا، فاطمہ کا گلا چومتے، پیشانی چومتے، واجلسہا فی مجلسہ، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، کہتے فاطمہ آپ بیٹھتے. کس نے کہا؟ ام المؤمنین نے. توجہ، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے سارے مجمع کی توجہ. اے مسلمانوں، ملاؤں کی نہ ماننا، ماں کی تو مان لو جو پہنچ گئے. آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں. بھئی ایک ام المؤمنین کہہ رہی جب، اچھا یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، جی ہاں آپ پہنچ گئے. الفاظ کیا؟ کلما، جب جب. یہ جب جب سمجھنا ہے نا تو غدیر سے سمجھے. من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا ہوں. بھئی آج میں کسی جگہ چیلنج دے کے آیا ہوں مجلس کے دوران، شیعہ سنی مشترک مجمع وہاں پہ بھی تھا، یہاں پہ بھی ہے. میں ترجمہ اپنے حساب سے پیش کروں گا. اگر کوئی چیلنج دے دے نا مجھے یہ ترجمہ غلط کیا ہے، میں امامہ نہیں پہنوں گا. اتنا بڑا چیلنج دے رہا ہوں. حدیث غدیر کا ترجمہ کرنے لگا ہوں سب کی موجودگی میں، اتنے کیمروں کے سامنے. حبیب خدا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. آپ نے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، جو میرا غلام ہے وہ علی کا غلام ہے. چلو پہنچ گئے. توجہ فرمائی جا رہی ہے. جہاں مولا ہوگا وہاں غلام ہوگا. تو سرور کائنات کہہ رہے جو میرا غلام ہے وہ میرے بھائی علی کا غلام ہے. یہ لکھا ہے نا امہات المومنین میں کہ صحابہ کا مجمع پیغمبر کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا. جیسے پیغمبر گھر پہ آتے سارے دروازے پہ رک جاتے. توجہ، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دروازے پہ رک جاتے، مولا علی ساتھ اندر چلے جاتے. اب سمجھ میں آیا فرق؟ صحابہ ہیں در والے، علی ہے گھر والے. چلیے گا نا بھی میرے ساتھ. ایسا نہیں کہ رامی یہی فرق ہے اوروں میں علی میں. سارے رسول خدا کے غلام ہیں، علی بھائی. میرے جملے پہنچ گئے. سرور کائنات نے خود فرمایا علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. جن میں رسول خدا نے بھائی کہا. توجہ، میں ابھی نہیں پہنچا پا رہا. خدا کی قسم الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کا اتنا رتبہ تھا کہ پیغمبر جب وضو کر رہے ہوتے تھے نا تو صحابہ برتن لے آتے تھے، ظرف لاتے، گرنے نہ دینا، پیغمبر کے وضو کا پانی ہے، بیماروں کو پلانا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. صحابہ پیغمبر کے وضو کا پانی تبرکن لے جاتے تھے. وہ صحابہ جو پیغمبر کے وضو کا پانی تبرکن سب کو پلائیں، سوچئے وہ علی کیسے ہوں گے جو پیغمبر کے دوش پہ سوا. میرے
ایسا ہے اور کوئی کہ جیسے پیغمبر نے کہا ہو علی منی، علی میرے سے ہے، اس کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. میرے جملے بہت ہیں میرے بھائیوں تھا. اللہ کے نبی اب سرور کائنات فرما رہے ہیں. کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ جناب سیدہ کے. کون فرما رہی ہیں؟ ام المومنین. کہتی جب جب سیدہ آتی بس میں رسالت میں سرور کائنات قیام کرتے، آگے بڑھتے، چومتے فاطمہ کو، اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اتنا احترام رسول خدا دے رہے ہیں جناب سیدہ کو، اور وہ سیدہ کہہ رہی ہیں میرا امام ہے علی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر گستاخی نہ ہو جائے میں دیکھ وضاحت کرتا ہوں. صحابہ نے پوچھا مولا علی سے، یا علی، رسول خدا نے کہا تھا ماں باپ آئے نا تو کھڑے ہو جاؤ، کیا یہ ازواج کے لیے بھی کھڑے ہونا لازم؟ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں پہنچا نہیں سکا. رسول خدا کے لیے ملتا ہے کہ آپ زوجہ کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوئے، بیویوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں وضاحت میں تاکہ گستاخی نہ ہو. میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ سب سلامت رہیں. کہ یا علی کیا بیویوں کے لیے کھڑے ہونا واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہ ساری صحابیات کہتی ہیں آپ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہ بالکل صحیح کہتی ہیں. کہ اگر بیوی کے لیے کھڑے ہونا واجب نہیں تو آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ سنت پیغمبر پہ عمل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. میں آپ سلامت جو پہنچ گئے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب جب سیدہ آتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے. میں سنت نبوی پہ عمل نہیں کروں گا تو اور کون عمل کرے گا؟ میں سنت نبوی پہ عمل کرنے کے لیے سیدہ کے لیے کھڑا. میں بیوی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، میں کائنات کی ملکہ فاطمہ کے لیے کھڑا ہوتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کہ عظمت سیدہ یہ ہے کہ نبی و علی بھی کھڑے ہو جائیں. عزیزان گرامی، میں پیش کر رہا ہوں اپنی خدمت میں بہت معذرت کے ساتھ. مجھے پتا شیعہ سنی مشترک میں 5 سے 10 منٹ 15 منٹ زیادہ سے زیادہ بدو کا پھر مسائل. تو اب سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ جوانان نے جنت کے سردار حسن و حسین، اور اس میں کوئی ایگزامپٹ نہیں کیا، ایکسیپشن نہیں کی، اس کے اندر کوئی استثناء نہیں کیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. استثناء نہیں کیا. نبیوں کے نہیں ہوں گے، ولیوں کے نہیں ہوں گے. آپ خدا کی قسم مجھے مجبور کر رہے ہیں. میں دیکھیں بڑا بھول چکا ہوں یہاں اس جگہ پہ نہیں. آپ کے حیدرآباد کے اندر میں زبان بندی رہی ہے میری کئی سال، تو میں مجھے اشاروں کے اندر خدا نہ پہنچ جائیے. دیکھیں جب کہا نا کہ جوانوں کے سردار یہ، تو کبھی پیغمبر نے جب جوانوں کا بتایا تو ان دونوں کا نام لیا. جب بوڑھوں کا معاملہ آیا، لیکن خدا کی قسم جس کتاب میں وہ حدیث ہے نا کہ بوڑھوں کے وہ 2 سردار، تو وہاں ساتھ میں لکھا ہے لیکن نبیوں کے نہیں، اولیاء کے نہیں ہے مجمع. عزیزان گرامی، ایکسپشن ہوتی ہے ایک کی 2. کوئی معبود لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، بس اللہ. پیغمبر فرما رہے ہیں حسنین سب کے سردار، ان کے ماں باپ ان سے افضل. تو ایکسپشن مردوں میں کون؟ نبی اور علی. کچھ لوگ پہنچ گئے. اور اگر یہ ہو کہ بھئی بوڑھوں کے یہ ہیں لیکن نہ نبیوں کے، نہ ولیوں کے، نہ جتنے اوصیاء ہیں ان کے، جب لاکھوں نکال دیے تو ہیں کس کے؟ میرے جملے بہت ہیں. جب بھی علی اور حسن و حسین کے بغض میں حدیث گھڑو گے، حدیث خود بتائے گی میں حدیث نہیں ہوں، مجھے گھڑا گیا. پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، خدا را میرے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اہل بیت کا مقابلہ نہ کرو. میرے جملے پہنچ رہے آپ کے ذریعے. اہل بیت کا مقابلہ مت کرو. عزیزان گرامی، جتنا بھی ان کا مقابلہ کرو گے اتنا ہی عذاب آئے گا. جو بھی علی کے مقابلے میں آیا منہ کے بل گرا ہے، چاہے مرحب ہو، حارث ہو، انتر ہو، کوئی بھی ہو جو مولا کے مقابلے. عزیزان گرامی، حسنین کریمین کا مقابلہ امت سے کہتی مت کیجیے. جب حبیب خدا نے فرمایا یہ دونوں جوانان نے جنت کے سردار، اس جنت میں بڑے بڑے جوان نبی بھی ہوں گے. عیسیٰ جوان ہیں. توجہ،
یحییٰ ابن زکریا جوان تھے. ایسا گرامی یہ سارے جوان نبی آئی. ایک حدیث جلدی سے پڑھتا ہوں, یہ بھی شیعہ سنت دونوں کتابوں میں. ٹائم ہے. ایک بزرگ خاتون, منہ میں دانت نہیں تھے, نابینا تھی, کمر جھکی ہوئی, آئیں پیغمبر کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. کچھ لوگ پہنچ گئے, میں نے مکمل نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. کہا ہاں بالکل صحیح سنا. وہ رونے لگے. کہا یا رسول اللہ پھر میرا تو کوئی چانس نہیں, اتنی بوڑھی بھی نہیں, آنکھیں بھی نہیں, چلنا پھرنا بھی دو. آپ نے فرمایا بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. وہ پہنچ گئے. آپ سلامت رہیں. ایسا کہ رامی اب سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. ان خاتون نے فوراً آنسو صاف کیا. اس کا مطلب ہے مجھے نا امید نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی جنت میں بوڑھے بھی جوان ہو کے جائیں گے. جب بوڑھے ہوں گے ہی نہیں تو بوڑھوں کے سردار کہاں ہوں گے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا نہیں. پتہ نہیں آپ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں. تو جانے کہ نامی دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے, سب جنت میں جوان ہو کر کے جائیں اور جوانوں کے سردار. آئیے ذرا میں ایک اور دو جلیلی آیات پیش کر دوں, مجمع کی توجہ رہے. جانے کہ نامی اصحاب کہف, سورہ کہف ہے نا 18واں سورہ قرآن کریم. اصحاب کہف سارے مفسرین نے لکھا, شیعہ مفسرین نے, سنی مفسرین نے, کہ وہ بزرگ تھے. یہ سب بوڑھے تھے, دربار میں تھے, پرانے تھے, جوان. اللہ کہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں 7 تھے اور 7 میں کتا تھا. توجہ, اصحاب کہف کے کتے کی اتنی تعریف ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ کہف میں, اور ان کو کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے سو رہا. توجہ, اللہ نے اتنی تعریفیں کر دی اس کتے کی کہ غار پہ بیٹھا تھا لیکن رویا نہیں, ڈرایا نہیں کسی کو. سارے مجمع کی توجہ. اب اللہ کہتا ہے کچھ کہتے ہیں 9 رجمم بالغیب. اللہ کہتا ہے غیب پہ لوگ اندازے لگا لگا کے کہہ رہے 7 تھے 9 تھے, کتنے بھی تھے. اللہ فرما رہا کسی کو نہیں پتا کتنے تھے, لیکن اللہ کہتا ہے انہم فتیہ. فتیہ جمع ہے فتح کی. فتح سمجھتے ہیں, لا فتح الا علی. اللہ فرما رہا وہ جو اصحاب کہف کو سب کہتے ہیں بوڑھے تھے, اللہ کہہ رہا نہیں وہ جوان تھے. اب پتا چلا اللہ بوڑھا جوان نہیں دیکھتا, ایمان دیکھتا ہے. ایمان ہو تو بوڑھا بھی جوان, اور بے ایمان ہو تو جوان بھی بوڑھا. حیدری توجہ فرما رہے ہیں انہم فتیہ. جانے کے نامی اللہ فرما رہا ہے وہ جوان تھے. مولا امیر ہمیشہ جوان رہے کیا؟ سفید داڑھی ہو گئی تھی, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے علی کے. اب پتہ چلا کہ دل مضبوط ہونا چاہیے تو جوانی ہے. جملہ کہہ گیا. اور کچھ اگر جوان بھی میدان میں نہ ٹک سکے, جو پہنچ رہے ہیں جوان ہو کے کہیں میں تو ایسا بھاگا. مولا بوڑھے تھے, میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا. کوفے والوں نے کہا مولا حسن کی خدمت میں, کہا کہ مولا ہم میں جرت نہیں ہے مولا علی کو کہہ سکتے, آپ سے کہنے آیا مولا کرتے میں جنگ کرنے چلے گئے. کرتا سمجھتے ہیں, پیراہن, فارسی میں پیراہن, اردو میں کرتا کہتے ہیں. میرے جملے بہت ہیں. کرتے میں کہنے کا مطلب زرہ نہیں پہنے. 60,000 کی فوج ہے, میں نے نام نہیں لیا, شام سے آنے والوں کی 60,000 یا 80,000 کی فوج, اتنی بڑی فوج. مولا سب سے آگے اکیلے لڑ رہے ہیں اور زرہ بھی نہیں پہنی, کرتا پہن رکھا. بابا سے کہیے زرہ تو پہن لیں. مولا مسکرائے, کہا بابا آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں زرہ پہن لیجیے.
مولا نے فرمایا بیٹا حسن آپ کے بابا کو پرواہ نہیں، موت ان پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے. مولا کا دل ایسا ہے. میرے جملے بہت ہیں، ایک اور جملہ بس میں اسے تمام کر رہا ہوں. جب جنگ شروع ہونے والی تھی نا تو کوفے والے آئے مولا حسن کی خدمت میں، مولا سے کہیں جو کی روٹی کھا لیں، وہ بھی پانی سے خشک روٹی. اگر ایک دن مولا سے کہیں کہ پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پہلوان کتنا گوشت کھاتے ہیں. اب پہلوانی ختم ہو گئی ہے یہ ہے گرامی کا پہلوان تو اتنا گوشت کھاتے ہیں. مولا کو جو پسند ہے، کہیں اونٹ ہم نہر کر دیتے ہیں، کہیں گائے ذبح کر دیتے ہیں، بکرا بھیڑ جو چاہیے پورا ذبح کریں گے. مولا سے کہیں پیٹ بھر کے گوشت کھا لیں. مولا حسن مسکرائے، کہا بابا آپ کے چاہنے والے آئے ہیں. دروازے پہ کھڑے کہتے مولا سے کہیں ایک مرتبہ پیٹ بھر کے گوشت تو کھا لیں. کہا بیٹا ان سب سے کہو میری سفید داڑھی نہ دیکھیں. اگر سارے عرب جمع ہو جائیں اپنی تلواریں لے کے، میں اس بڑھاپے میں اکیلا سب کے لیے کافی ہوں. حیدری علی علی ہے. ادھر گرامی قدم گانا ہوتی میں اتنے تفصیل میں نہ جاتا. ادھر گرامی آج اب دنیا ساری دیکھ رہی ہے. میں نے پچھلے سال آپ ہی کے یہاں پڑھا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، نہیں میں معافی مانگ رہا ہوں، حضرت ڈونلڈ ٹرمپ رضی اللہ عنہ. کس کو لوگوں نے رضی اللہ لگا دی؟ ایک آدھا میں بھی لگا دیتا ہوں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میدان گرامی آج بھی ساری دنیا گواہی دے رہی ہے جو علی والے ہیں وہ الگ ہیں، جو میدان چھوڑ کے نہ بھاگے وہ علی والا ہے. میرے جملے پہنچ گئے. میدان گرامی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ماسکو سے کہا، پوٹن نے کہا ماسکو آ جائے امریکہ کچھ نہیں کر سکتا. کہا میں بھاگوں گا نہیں، نام بھی علی ہے، ہوں بھی سید، لقب بھی حسینی. اب پتہ چلا علی والا غلام بھی ہو تو بھاگتا نہیں. جہاں غلام ایسے ہوں سوچیں مولا کیسے ہوں گے. سب مل کے جواب دیں گے. حیدری توجہ فرما رہے ادھر. حیدری ممنون. میدان گرامی آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمایا. آپ سوچئے جو جنت اتنی سجی ہوئی ہوگی، ہر آدمی کہتا ہے پروردگارہ میں جنت میں جاؤں، میں جنت میں جاؤں. جنت کے لیے پروردگارہ حسن حسین کو تو بھیج دیا. ساری دنیا جنت کی مشتاق، جنت حسنین کی مشتاق، جنت سجی ہے ان کے لیے. میدان گرامی شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، اور مولا امیر کی قدم گاہ ہے. کھلے آسمان کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. اگر شب جمعہ نہ ہوتی تو میں کوئی بھی مسائل پڑھ لیتا، لیکن باب الحوائج کا مسائل آج بالکل موضوعیت رکھتا ہے. آپ جانتے ہیں نا حدیث میں کھلے آسمان کے نیچے مانگو، اور اگر باب الحوائج کا واسطہ ہو، اگر زیادہ پریشان ہونا تو جناب عباس کو کس کا واسطہ دیں گے؟ دو واسطے بڑے اہم ہیں، ایک جناب زینب کا، دوسرا چھوٹی سی بیوی کا جن کا نام ہے سکینہ سلام اللہ علیہ. پتہ نہیں نام لیا ہے ہوا چلنے لگی. اے غازی عباس مولا، آپ جانتے ہیں کہ جناب عباس جب پانی لا رہے تھے، حرملہ ملعون کے لیے کہا، اس سے جب پوچھا نا حضرت مختار نے کتنے تیر تھے تیرے پاس، اس نے بتایا اتنے تیر تھے، 4 یا 6. کہا کس کس کو مارے؟ کہا میں نے پہلا تیر عباس کے مشکیزے میں مارا. کہا دوسرا تیر کا میں نے عباس کی آنکھ میں کیا ہے نا. روایت میں مولانا عباس علیہ السلام کی سیدھی آنکھ میں تیر لگا. مقتل میں ہر جگہ لکھا ہے.
पूछा फिर तूने किसको तीर मारा? कहा मैंने एक से शोभा तीर अली असगर को मारा। भाई खुला आसमान है, अगर मेरी दरखास्त से देख सके तो देखिएगा। कुछ लोगों ने सवाल किया किसी आलिम से कि हमने किसी आलिम से सुना हजरत अली असगर के गले में तीर लगा था। एक ने मेंबर से पढ़ा कान में तीर लगा था, एक ने पढ़ा सर में तीर लगा था। अगर देख सके हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे देखिएगा। पूछा बताइए कौन सी सही है राय? तो तुमने नहीं पढ़ा 3 मुंह वाला तीर था, 3 मुंह वाला तीर था, एक सर में लगा था, एक कान में, एक गले में। अजरकुम अल्लाह। आखिरी तीर भी बता दूं? जब जनाब मुख्तार ने पूछा ना आखिरी तीर तूने किसे मारा था? मैंने हुसैन की पेशानी को। जब तीर मारा तो फव्वारा उठा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मुझे यकीन मानिए इस सरजमीन से इसलिए ज्यादा मोहब्बत है, जगह जगह अलम है। आपके सिंध में हर जगह आपको अलम नजर आएगा। कोई शिया ना भी हो तो अलम लगाता है। मैं किसी के घर गया, उन्होंने बुलाया, मुझे नहीं पता था ये हिंदू हैं। उन्होंने कहा मौलाना मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन अब्बास का चाहने वाला हूँ। कितनी अकीदत है आपकी सरजमीन पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से। आए भाई मैं जो चंद जुमले पढ़ने लगा मुझे माफ़ कीजिएगा अगर ज़्यादा सख्त जुमले पढ़ दूँ। मौला अब्बास ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी, मौला इजाज़त से मैं जंग में जाऊँ? नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं। जब जनाब हबीब का लाशा आया सहाबी रसूल का, जनाब अब्बास ने कहा मौला ये बुजुर्ग अंसार, ये प्यासे अंसार कहाँ लड़ पाएंगे? मौला एक मर्तबा मुझे मोहलत दीजिए। आपने फरमाया नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपाहसालार। जब जोहर के बाद ओनो मोहम्मद के लाशें आए, जनाब अब्बास ने अर्ज़ की मौला ये गोदों के पाले बच्चे मारे जा रहे हैं, मौला एक मर्तबा मोहलत दीजिए, इन अश्किया को मैं देख लूंगा। क्या नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं। जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे। कहा मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं सिपाहसालार हूँ? मौला मारे कैसा? मौला एक मर्तबा मुझे मोहलत दीजिए। नहीं अब्बास। मक्तल के अल्फाज हैं, एक खैमे के बाहर जनाब अब्बास खड़े थे, तलवार पे टेक लगाए। अंदर बच्चों की आवाज आ रही थी, मशकीज़े हिला हिलाते हुए, शायद पानी रह गया हो। जनाब अब्बास खैमे के अंदर गए, देखा छोटी सी बीबी, कभी मशकीज़ा रुखसार पे लगाती थी, खाली मशकीज़ा कभी गले लगाती। मौला ने पूछा सकीना क्या बात है? कहा चचा प्यास लग रही है, मैं ठंडा मशकीज़ा रुखसार पे लगा। जनाब अब्बास से रहा नहीं गया। कहा बीबी मशकीज़ा लीजिए, मेरे साथ चलिए। उंगली पकड़ी, कहा बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाजत। मौला ने क्या फरमाया होगा? अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं जो मैं रद्द नहीं कर सकता, लेकिन अब्बास आपको सिर्फ पानी लाने की इजाजत। जनाब अब्बास ने फौरन कांधे पे मशकीज़ा रखा, हाथ में अलम लिया। जैसे ही जाने लगे ना, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, अब्बास जाने से पहले आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिलना। आपने गौर किया क्या फरमाया? आखिरी मर्तबा। इसका मतलब है अब आप वापस नहीं आएंगे। जैसे ही फरमाया ना आखिरी, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आए। रिवायत के अल्फाज हैं खैमे के अंदर नहीं गए, जनाब ज़ैनब के खैमे के बाहर खड़े हुए और एक मर्तबा आवाज देके कहा बीबी अलविदा। बीबी आखिरी मर्तबा अब्बास सलाम कहने आया है। अब अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। जनाब ज़ैनब ने खैमे का पर्दा उठाया, आवाज दी अब्बास जरा खैमे में आइए। जनाब अब्बास का कद बहुत बड़ा था। जनाब अब्बास आए, सर झुका के खड़े हो गए। जनाब ज़ैनब 22 साल बड़ी है जनाब अब्बास से। अगर देख सके देखिएगा, बीबी ज़ैनब ने दोनों बाहें गले में डाली जनाब अब्बास को।
اور ایک مرتبہ رو کے کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو بابا نے فرمایا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا ہے۔ عباس مجھے یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے فرمایا تھا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ اجرکم اللہ، لوگ کہتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے آواز نہیں آتی، کھلی سڑک پہ آواز نہیں آتی، میں کہوں گا آ کے تو دیکھیے لوگ کتنی بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ جیسی جناب زینب نے فرمایا نا قیدی بنا کے لائی جاؤ، جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، آنسو بہنے لگے، روتے ہوئے خیمے سے باہر چلے گئے۔ میرے گستاخ مرحوم ایک جملہ کہتے تھے، جناب زینب نے آواز دی بیبیوں وہ جو میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں۔ میں نے تمام کر دیا، بس میں 5 منٹ کی زحمت دوں گا، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس چلے، ہاتھ میں علم لیا، کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، ایک چھوٹی سی بی بی نے بچوں کو جمع کیا، ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا، بچوں کو جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں، ابھی چچا پانی لائیں گے میں سب کو سیراب کروں گی۔ اتنے میں علم نشیب میں اتر گیا، بی بی نے کہا یہ میرے چچا فرات میں اترے ہیں، مولا آپ پہ بھی سلام، آپ کی سواری پہ بھی سلام۔ مقتل الحسین میں لکھا ہے ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنی سواری سے کہا اشرب الماء، گھوڑے تو پانی پی لے، اسے بھی پتا تھا حسین کے بچے پیاسے ہیں، آپ کی سواری نے پانی نہیں پیا۔ جناب عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا، میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے، جب جناب عباس دیکھ رہے تھے جناب سکینہ کا عکس نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ رو کے آواز دی بی بی بس میں نے پانی بھر لیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں پانی لا رہا ہوں۔ جناب عباس نے کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، جیسے ہی نشیب سے نکلے نا علم دوبارہ بلند ہوا، جناب سکینہ نے آواز دی بچوں وہ جو علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس۔ اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا، علم کا لڑکھڑانا تھا، جناب سکینہ نے آواز دی بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا اور ایک مرتبہ رو کے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سارے بچے رونے لگے ہائے آمین۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، جناب عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا، ایک ملعون نے بایاں بازو، جناب عباس علیہ السلام نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا، ایک ملعون نے مشکیزے میں تیر مارا، پانی بہہ گیا۔ ایک مرتبہ جب حرملہ نے تیر مارا نا دائیں آنکھ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں اگر چھوٹا سا بال بھی آنکھ میں چلا جائے نا جب تک نکال نہ لے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو تو تیر کیسے نکالنا؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے برداشت بھی کر لیا۔ روایت یہ ہے جناب عباس نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا، پھر ایک مرتبہ سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جیسے ہی کھینچا تکلیف ہوئی، آواز دی مولا میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں درد ہے۔ ایک ملعون نے سر میں گرز مارا، نہیں میں نے تمام کر دیا، آپ برداشت نہیں کر رہے۔ صحابہ رحمت میں ہے مولا حسین تیزی سے آگے بڑھے، آپ کا زلجنہ رک گیا، مولا جیسے زلجنہ سے اترے دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا ہے، مولا حسین نے بازو اٹھا کے سینے سے لگایا، رو کے کہا میرے عباس کا، میرے بھائی کا بازو۔ مولا آگے بڑھے دیکھا دوسرا بازو، آخری جملے، مولا نے سر اٹھایا زانو پہ رکھا، جناب عباس نے سر اتار دیا، مولا نے پھر سر اٹھایا، پھر زانو پہ رکھا، پھر جناب عباس نے سر اتارا، اب مولا نے آواز دی عباس میں حسین ہوں۔ جب سر اٹھایا نا کہا مولا مجھے پتا ہے آپ ہیں، کہا عباس پھر آپ نے سر کیوں اتارا؟
کہا مولا میرا سر آپ کے زانوں پہ ہے، آپ کا سر خاک کربلا۔ اجرکم اللہ۔ بھائی میں نے تمام کر دیا آخری جملے، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ مولا میری آخری وصیت ہے، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عباس کیوں نہ لے جاؤں؟ مولا مجھے سکینہ سے شرم آ رہا ہے، مولا میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مولا میں پانی لے آیا تھا، لیکن مولا ایک ملعون نے تیر مارا، پانی بہہ گیا، مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے بہت حیا آئے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ مولا نے علم لیا، جب خیمے میں واپس آئے نا، بی بی کھڑی تھی بچوں کے ساتھ۔ جناب سکینہ نے پوچھا بابا چچا کا علم آپ کیوں لائے ہیں، میرے چچا کہاں ہیں؟ مولا نے فرمایا سکینہ آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے۔ بی بی کو یاد رہ گئے چچا فرات کے کنارے سو رہے ہیں۔ جب شام غریبہ میں بی بی کو تماچا لگا، بی بی نے فرات کا رخ کیا، کہ چچا ابا اب تو آ جائیے، میرے کانوں میں درد ہے، میری بالیاں۔ آگے پڑھوں گے رہنے بھئی اب آپ برداشت نہیں کر رہے، میرے کچھ بھائی کہہ رہے ہیں پڑھیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھیں۔ آخری جملہ بس میں نے تمام کر، اب میں نہیں پڑھوں گا۔ جب بشیر ابن جزلم مدینے آیا نا، اہل حرم کے ساتھ منبر رسول پہ کھڑا ہوا، بیٹھا نہیں، کھڑے کھڑے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لمقام لکم بہا قتل الحسین، قتل الحسین بکربلا۔ مسجد کے ساتھ والا گھر جناب مولا علی کا تھا، جانتے ہیں کون رہتا تھا؟ جناب ام البنین۔ بی بی کے کانوں میں آواز ہے حسین مارے گئے۔ بی بی نے فوراً برقع سر پہ لیا، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پوتے کو آواز دی فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چلو۔ جناب عباس ہے نا ابو الفضل، ان کے بیٹے سے کہا مجھے مسجد لے چل۔ بی بی آئی برقع میں، کہا بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں پتا، نبی کے نواسے حسین، علی کے لال حسین، فاطمہ کے دل کا چیل حسین۔ جناب ام البنین کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا لیکن بشیر میں کیسے مان لوں، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر کو نہیں پتا بی بی کون ہے۔ بشیر نے بڑے ادب سے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا بشیر میں کیسے مان لوں، علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا۔ بشیر نے کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ اب بی بی نے اپنا تعارف کرا، کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا، میں کیسے مان لوں عباس کے سر میں گرز لگا، وہ روک نہیں سکا۔ بشیر نے بڑے ادب سے کہا بی بی جب گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے۔ جناب ام البنین کا عصا گر گیا، بی بی زمین پہ بیٹھی کہا ہائے عباس، ہائے عباس۔ جب ماتم کرنے لگی نا تو بشیر نے بڑے ادب سے پوچھا بی بی اس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ کہا بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، بشیر تو نے کہا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے۔ بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا، میرا شیر بیٹا گرا اس کے بازو نہیں تھے، اس کا سینہ پہلے زمین پہ لگا یہ چہرہ، وفی صدر ہی سہام جبکہ سینے میں تیر تھے۔ پروردگارہ باب المحوائج کا واسطہ، بیوی ام البنین کا واسطہ، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ مجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، مجھے واسطہ مولا حسین کی عظمت کا، ہمیں جناب مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، ایران عراق شام کے روغوں کی حفاظت فرما،
ایران کو فتح نصرت نصیب فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو خالی نہ لوٹا۔ پروردگارا تجھے واسطہ باب الحوائج کا سب کی حاجات قبول فرما۔ پروردگارا جنگوں کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ تو سجاد علی کے لیے کہا کہ پروردگارا دعا کے لیے، پر اپنے اپنے مریضوں کو دعا ذہن میں لائیے گا۔ ایک سوال کروں، میں جانتا ہوں میں نے بہت طویل پڑھ دیا، آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہے؟ شام میں غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لائیے۔ پروردگارا مولا سجاد کا واسطہ ہے، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ بھئی اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا۔ ایک واسطہ دے دوں آخر میں، شب جمعہ ہے، سحر کا وقت ہو گیا ہے نا، دعائیں اس وقت مستجاب ہیں۔ پروردگارا زخمی قدموں کا واسطہ، زخمی کانوں کا واسطہ، پروردگارا کسی کی حاجت کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارا جو جو ہاتھ بلند ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ جناب سید الشہداء کا ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسیں سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔